بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم حبشہ میں جا کر مطمئن ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ ارکان اسلام بجا لانے لگے، تو مشورہ کر کے عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو حبشہ روانہ کیا اور کہا کہ نجاشی اور اس کے تمام ندماء اور مقربین کو تحائف اور ہدایہ دے کر اپنا ہم خیال بنا لینا۔ چنانچہ عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ دونوں حبشہ پہنچے۔ اول تمام ندماء اور مصاحبین کو نظر پیش کیے اور یہ بیان کیا کہ ہمارے شہر کے چند سفیہ اور نادان اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا، یعنی عیسائی بھی نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین اختیار کیا ہے جس سے نہ ہم اور نہ آپ کوئی بھی واقف نہیں۔ ہماری قوم کے اشراف اور سربراہ لوگوں نے ہم کو بادشاہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ حوالے کر دیے جائے۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کیجئے کہ ان لوگوں کو بغیر کسی مکالمہ اور گفتگو کے ہمارے سپرد کر دے۔ چنانچہ جب یہ لوگ باریاب ہوئے اور تحائف اور ہدایہ کی نظر پیش کر کے اپنے مدعا کو پیش کیا تو مقربین اور مصاحبین نے پوری تائید کی۔ عمرو ابن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو یہ بہت شاق اور گرا تھا کہ شاہ حبشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کر ان سے کچھ دریافت کرے یا ان کی کسی بات کو سنے۔ ناظرین خوب سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو شاہ حبشہ کا صحابہ سے کسی سوال یا گفتگو کا کرنا کیوں شاق اور گرا تھا، اور یہ کیوں چاہتے تھے کہ بادشاہ بغیر کسی مکالمے اور گفتگو کے ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دے۔ وجہ ظاہر ہے اور یہ کہ خوب سمجھتے تھے کہ حق ان لوگوں کی زبان سے نکلا اور ادھر دل میں اترا۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا اور دربار اور درباریوں نے پوری تائید کی کہ یہ لوگ اس وقت کے حوالے کر دیا جائے۔ جس چیز کا اندیشہ تھا وہی سامنے آئی۔ نجاشی کو غصہ آ گیا اور صاف کہہ دیا کہ میں بغیر دریافت حال اور بدون گفتگو کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر میرے قلمرو میں آ ٹھہرے ہیں ان کو بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ان کے مخالفین کے حوالے کر دوں؟ اور ایک آدمی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بلانے کے لیے روانہ کیا۔ قاصد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا کہ دربار میں پہنچ کر کیا کہوں گے، یعنی بادشاہ تو عیسائی ہے اور ہم مسلمان ہیں، بہت سے عقائد میں اس کے خلاف ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ کہا کہ ہم دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا اور بتایا ہے، جو کچھ بھی ہو اس سے سر منہ تجاوز نہ کریں گے۔ دربار میں پہنچے اور صرف سلام پر اکتفا کیا۔ بادشاہ کو سجدہ کسی نے نہ کیا۔ شاہی مقربین کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل بہت گرا گزرا۔ چنانچہ اسی وقت ندماء اور مصاحبین مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ آپ لوگوں نے شاہ زیجا کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور ایک روایت میں ہے بادشاہ نے خود بھی سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم سوائے اللہ رب العزت کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرے۔ مسلمانوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اس طرح ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ رہا سجدہ تو اللہ رب العزت کی پناہ کہ ہم سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرے اور تم کو اللہ کے برابر گردانے۔ نجاشی نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا اور کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے جواب کے لیے اٹھے۔ اور درباری نجاشی میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر دل پذیر اور نجاشی پر اس کا بہت اچھا اثر ہوا۔ اس کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔